بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ربیع الاول کی مناسبت سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہونا چاہیے، کس طرح ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے، لیکن تاریخوں کے بارے میں کچھ محققین نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور زیادہ تر محققین نے جو تحقیق کی ہے تو وہ 9 ربیع الاول کہتے ہیں، جبکہ آپ کی جو وفات ہے اس پہ اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، پیر کے دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ہی پیدائش ہوئی، پیر کے دن ہی آپ پر وحی کا نزول ہوا، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو بہرحال 9 ہو یا 12 ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کا رسالت کے منصب پہ فائز ہونا، تو یہ اتنی بڑی خوشی ہے ایک مسلمان کے لیے، آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے، کہ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی چیز رحمت نہیں بن سکتی پوری انسانیت کے لیے۔ تو آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کی پیدائش، نبوت کے منصب پہ فائز ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا پوری انسانیت پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول کی بعثت کی، ایک رسول انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ کی آیات انہیں سناتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں کہ مومنوں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پہ۔ تو رسالت کا منصب کیا ہے؟ رسالت اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے سب سے پہلے انسان کو نبی بھی بنایا۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا کی، اور سب سے پہلا پیغام انہی کو دیا کہ وہ اول روز سے اپنی اولاد کو یہ پیغام دے دیں کہ ان کا رب کون ہے، ان کے رب کی صفات کیا ہیں، انہوں نے اپنے رب کی کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، عبادت کا نظام کیا ہے، اس دنیا میں انہیں کیوں بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی کیسی ہوگی۔ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے اول روز سے حضرت آدم کے ذریعے ان کی اولاد کو دے دیے۔ تو انسان کو دنیا میں اندھیرے میں نہیں بھیجا گیا، بھٹکنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، کہ جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں
آ کر بھٹک رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد صدیوں اسی طرح انسان بھٹکتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ ایسا نہیں ہوا، ایک دن بھی انسانیت پر ایسا نہیں گزرا کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے پاس نہ ہو، انہیں یہ نہ بتا دیا گیا ہو کہ ان کا رب کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے۔ مثلا دیکھیں، عبادات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت آدم کے دو بیٹوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قربانی کا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، جن کے نام تاریخی طور پہ حابیل اور قابیل آئے ہیں، تو حابیل کی قبول کی گئی، قابیل کی نہیں کی گئی۔ تو قربانی عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے۔ تو اول روز سے ساری عبادات بتا دی گئی تھی، جس میں ظاہر ہے نماز اور روزہ اور عبادت۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ تو یہ ساری جو عبادات ہیں یہ اول روز سے اللہ تعالیٰ نے فرض کی، اور اول روز سے بتا دیا گیا کہ یہ طریقہ ہے عبادت کا، اس طریقے سے تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو رسالت کا منصب اگر نہ ہو، اللہ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے، تو پھر گویا کہ انسانیت اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، اس نے اول روز سے پیغام اپنا بھیجا، اور پھر حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد میں مسلسل نبی آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا گزرا ہے، ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنے والا بھیجا ہے، حجت پوری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجے، لوگوں پہ حجت پوری نہ کرے، تو پھر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا، انہیں بتایا نہیں گیا۔ تو جزا و سزا کا عمل پھر عدل پہ مبنی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ عدل کرنے والا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا رب لوگوں پہ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ عدل کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اول روز سے رسالت کے منصب پہ فائز کیا اپنے بندوں میں سے کچھ کو، اور یہ منصب ایسا نہیں ہے کہ جو انسان محنت کر کے حاصل کر لے، ریاضت کر کے حاصل کر لے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن لیتا ہے اپنا پیغام باقی بندوں تک پہنچانے کے لیے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں نبی بھی کہا جاتا ہے اور رسول بھی کہا جاتا ہے۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، یعنی اللہ کی طرف سے خبر دینے والا۔ تو یہ نبی کتنے آئے ہیں، ان کے سارے نام تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، اس لیے کہ قرآن انبیاء کی تاریخ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ ہر نبی کی تاریخ بتائی جائے، بلکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا، جن لوگوں پہ سب سے پہلے نازل ہوا، تو وہ جن انبیاء کو جانتے تھے، جن اللہ کے رسولوں کو جانتے تھے، جن قوموں کو جانتے تھے، تو ان رسولوں کا صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے سامنے ذکر کیا، ان قوموں کا ذکر کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء جن کا ذکر ہوا، جن قوموں کا ذکر ہوا، یہ وہی ہیں کہ جو جزیرۃ العرب کے ارد گرد رہنے والی قومیں ہیں۔ قومیں نوح کا ذکر ہے جو عراق میں تھی، پھر قوم ہود ہے، قوم عاد کے لوگ، پھر سمود کے لوگ ہیں حضرت صالح کی قوم، پھر قوم لوط ہے جو یہاں اردن موجودہ جو ہے یہاں وہ آباد تھی، قوم شعیب ہے جو حجاز
کہ شمال میں تھی، قوم لوط کے قریبی ان کا علاقہ تھا، پھر انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ سارے وہ نبی ہیں کہ جنہیں عرب جانتے تھے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور کچھ رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ تو لیکن یہ بتا دیا کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کا ایک ہی پیغام تھا، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ ایمان جن چیزوں پہ لانا ضروری ہے وہ تمام انبیاء نے انہی چیزوں کی دعوت دی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اپنے رب کے پیغام یعنی کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد دنیا میں تم نے کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ عبادت کے طریقے بھی تمام انبیاء نے جو بتائے وہ سارے ایک ہی ہیں۔ البتہ اگر کوئی تھوڑا بہت فرق حالات کے مطابق آیا ہے کہیں، تو وہ شریعت کے قانون میں آیا ہے، کہ پہلے حالات کچھ تھے ان کے لیے ایک قانون دیا گیا۔ مثلا جس طرح کہ کہیں اگر اجازت دی گئی ہے دو بہنوں سے اکٹھی شادی کی، جس طرح کہ حضرت یعقوب کے لیے تھا، تو اس کے بعد ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ تو یہ چیز جو ہے اس طرح کا فرق کہیں شریعت میں رہا ہے، لیکن تمام انبیاء کا پیغام ایک راہ ہے۔ ایمان جن چیزوں پہ لانا ضروری ہے وہ ساری ہمیشہ ایک رہی ہیں۔ دین ایک راہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی راہ ہے۔ تمام انبیاء کا دین اسلام راہ ہے، تمام انبیاء مسلم تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کان حنیفا مسلمہ، کہ وہ یکسو تھے، مسلمان، صرف اور صرف اللہ کی طرف دیکھنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال رب العالمین، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ میرا فرما بردار بن جا، تو اس نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے آگے سر اطاعت جھکا دیا۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو ایک ہی دین تمام انبیاء کا رہا ہے، تمام انبیاء مسلم تھے، ان پر ایمان لانے والے مسلم تھے، یعنی جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کو اختیار کرنے والے سارے مسلمان ہی تھے۔ یہ جو لوگوں نے نام رکھ لیے یہ خود لوگوں نے رکھے، جو یہودی بنے اور عیسائیت اور یہ سارے نام لوگوں نے جو رکھے، ورنہ دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلمان ہیں اللہ پر، اس کے نبیوں پر، آخرت پر ایمان لانے والے، اور دوسرے کافر ہیں، انکار کرنے والے اللہ کے نبیوں کا، کتابوں کا، آخرت کا، شرک کرنے والے۔ تو اول روز سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، لیکن فرق یہ تھا کہ پہلے نبی ہر علاقے کے لیے آتے تھے اور ہر قوم کی طرف آتے تھے، اور اس نبی کا دائرہ وہی قوم ہوتی تھی اور خاص وقت ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نیا نبی بھیج دیتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی بعثت تمام انسانیت کے لیے ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے ہوئی ہے، اس لیے کہ اب وقت ایسا آ رہا تھا کہ جب دنیا کے اندر ایسی ترقی ہونے والی تھی کہ جہاں لوگ ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچانے کے قابل ہو جائیں، جب ایک دنیا کے حصے سے دوسرے حصے تک پیغام پہنچے، اور وسائل ایسے انسانیت کو ملنے والے تھے کہ جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچ سکے،
تو اس مرحلے پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کیا، تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور آپ نے جو دعوت دی وہ صرف اہل مکہ کو نہیں تھی، عربوں کو نہیں تھی، بلکہ آپ کو حکم دیا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی دعوت کی ابتدا کسی ایک ہی جگہ سے کرنی تھی، اور وہ مکہ سے آپ نے اپنی دعوت کی ابتدا کی۔